السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیو، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم آج کے دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونوں سے نجات دلائی تھی، جس کی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، اسی لیے ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق، یعنی ہم لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور کہا کہ خالف الیہود یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی وہ لوگ 10 کو روزہ رکھتے ہیں، لہذا تم 9 اور 10 کو ملا لو، یا 10 اور 11 کو ملا لو، اس سے کیا ہوگا کہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ محترم بھائیوں، اس کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یعنی جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ محترم بھائیوں، غور کریں کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر ہم عاشورہ کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے 1 سال کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ محترم بھائیوں، غور کریں، دیکھیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے اس کے بعد بہت سارے مسلمان بھائی اس میں بہت ساری چیزیں کرنے لگتے ہیں، اور وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جسے صحابہ کرام نے نہیں کیا، وہ کام کرنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ماتم کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نوحہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے جسے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجبوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، کہتے ہیں کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جس نے اپنے چہرے کو مارا یا چہرے کو بگاڑا یا اپنے جیب کو پھاڑا یا جاہلیت کے دعووں میں سے دعویٰ کیا۔ یعنی یہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص نوحہ کرے یا اس میں جو نوحہ کرتے ہیں اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایسے ہی صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا بریء من السالقہ والحالقہ والشاقہ، کہ میں بری ہوں اس شخص سے جو بلند آواز کے ساتھ نوحہ کرتے ہیں یا وہ کام کرتے ہیں جو نوحہ کے حکم میں شامل ہو جاتا ہے، والحالقہ، اور حالقہ کہتے ہیں کہ کسی مصیبت کے وقت اپنے سر کو چھلانا، یعنی کوئی مصیبت ہوتی ہے وہ اپنے سر کو چھلاتا ہے، تو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے بھی میں بری ہوں۔ اور اسی طرح جب کوئی پریشانی ہو یا مصیبت آئے اس وقت وہ اپنے کپڑے کو پھاڑتے ہیں، تو شاقہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو شخص مصیبت کے وقت اپنے کپڑے کو پھاڑتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس روایت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص نوحہ کرے یا اپنے کپڑے کو پھاڑے تو وہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بری قرار دیا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، لہذا ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے جو
اس مہینے کے اندر کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز نہیں کیا ہے۔ لہذا آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ عاشورہ کہتے ہیں 10 محرم الحرام کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی صرف 10 محرم الحرام کو روزہ نہ رکھو، 9 یا 10 کو رکھو، یا 10 11 کو رکھو، یا ایسا کر سکتے ہیں کہ 9 10 11 تینوں رکھ سکتے ہیں۔ یہ چیز ثابت ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔